کیا آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں؟ تو تفصیل جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ رب دو عالم کا احسان آیا، رب دو عالم کا احسان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والے دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ اعتکاف لغت میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، قائم رہنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں بانیت عبادت مسجد کے اندر خاص ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں رب عز و جل نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ترجمہ کنز ایمان، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز ایمان کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض کہ کسی نے اعتکاف کو نظر مانا ہو اور اس کی جو مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے اور اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اس کی نیت 20 رمضان کو عصر کے بعد مسجد کے اندر کی جاتی ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے نفل۔ اس میں نہ روزے کی شرط اور نہ ہی زمانے کی شرط، بلکہ جب بھی مسجد میں جائیں نفل اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ مرد اور عورت دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مرد اس مسجد میں اعتکاف کرے گا جس میں جماعت ہوتی ہے، اور عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے گی جہاں پہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، وہیں وہ اعتکاف کرے گی، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ذکر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ ناظرین، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو یہ سنت مؤکدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ واجب نہیں ہے۔ واجب اس لیے نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، حکم نہیں فرمایا۔ وجوب کے لیے حکم ضروری ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ کرام نے اعتکاف کیا۔ اگر سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہ ہوتا تو تمام صحابہ کرام اعتکاف کرتے۔ رب دو عالم کا احسان آیا، رب دو عالم کا احسان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔